تھے ہم سے ملنے اور ان سے بھی ہم نے کہا کہ جی سر ہم لوگ بڑے پریشان ہیں اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو انڈین کانٹینٹ چل رہا ہے پاکستان میں اس پہ کچھ ہم ایکشن لینا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے آپ جب کہتے ہیں اکانومی میں آپ کا مسئلے ہیں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز چینل سے اتنے لوگ فائر کر دیے اتنے لوگ فائر کر دیے تو پھر میری سمجھ میں فرینکلی نہیں آ رہا کہ آپ کے جو پیسے یہاں کارپوریٹ سیکٹر جو پیسے یہاں کنزیومر سے بنا کے جو دیتا ہے مارکیٹنگ کے لیے وہ پیسے پھر باہر کا سافٹ ویئر فورن سافٹ ویئر خریدنے کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ گیلپ رپورٹ میں آپ یہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب ایک سروے کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اتنی خواتین جو ہیں وہ اسٹار پلس دیکھتی ہیں اور آپ کے سارے کمرشلز آپ کی سب چیزیں ان چینلز پر جا رہے ہیں. I want to say کہ یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے نیشنلسٹک اپیل کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹریڈ میڈیا کانٹینٹ اپنے آپ کو پہلے سیکیور کریں. ہماری ابھی لڑائی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کہیں کہ جی انڈیا کی پالیسی کیا ہے, زبان ایک ہی. اگر ہم یہاں پہ سنڈیکیٹڈ پروڈکٹ چلا رہے ہیں سو دین ایکول اپرچونٹی انڈیا کو دینی چاہیے پاکستان کو. صحیح. تو یہ دس کین اونلی ہیپن وین گورنمنٹ سٹ ڈاؤن ٹوگیدر. چینلز اینڈ یہ براڈکاسٹرز کانٹ ڈو. نیشنل کمپنیز جو دے آر میکنگ منی فرام دس کنٹری they should invest back. They should invest to those software جو کہ انڈیا سے پرچیز ہو رہے ہیں اور ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پہ چلائے ان کو پرچیز کرنے کے بجائے ان میں ایڈورٹائز کرنے کے بجائے لوکل پروڈکٹ کو. یہ ایک بہت وشیس سائیکل ہے. آپ میڈیا سے ہیں, آپ میڈیا سے ہیں, میں میڈیا سے, ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. جو وہاں پہ بیٹھا ہوا اسکرین کے باہر ایک شخص دیکھ رہا ہے اسے تو نہیں نظر آ رہا, اس کو تو سمجھ میں آ رہا ہے شاید اسٹائل ہی ہے. ڈرامے کے لیے بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن انڈیا پھر بھی اس کو نہیں چلا رہا. ویور کی ڈیمانڈ پہ ایک چیز آپ نے بالکل ٹھیک ہے, سروے کی آپ نے بات کی, اس کی اس لیے سروے کرنے والے بھی وہ خود ہیں, اس کے بعد ڈیسیجن لینے والے بھی وہ خود ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہوا ہے who are in controlling positions. سو ہم ان سے کیسے لڑیں اور ہم ان کو کیسے فائٹ بیک. ٹریڈ والے the trade has to get up. بالکل صحیح. ہم ایک کمرشل بریک لے کے واپس آئیں گے. آپ بھی شامل ہونا چاہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, اس لیے کہ 2-1 ہوتا ہے اور 2-2 ہوتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی تجویز کوئی سوال ہے تو شیئر کیجیے ہم سے. 41023448 کال کرنے کے لیے نمبر ہے. ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں. خوش آمدید. آج میرے مہمان عتیقہ اوڈو اور فیصل جاوید. باتیں ہماری ہو رہی ہیں ہمارا پاکستان اپنے دیش کے حوالے سے, بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ہم ابھی تک کر چکے ہیں اور جن پہ ہم رکے ہوئے تھے وہ میڈیا کے حوالے سے تھا. ابھی جبکہ ہمیں بہت کلیئرلی, حالانکہ ہم اس کا حصہ ہیں, ہمیں بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ سب فیئر نہیں ہے. ہم سب ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہمارے اپنے وطن کے خلاف ہے, ہمارے اپنے دیش کے خلاف ہے. ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو بکے ہوئے ہیں, جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, جن کے کوئی کاز نہیں ہے, اور وہ سب ایسے اس پہ کام کر رہے ہیں جس کا انہیں خود اندازہ نہیں ہے نا. میں بریک میں آپ کو فرح یہ بتا رہی تھی کہ اس سال ابھی مجھے ایک چینل سے فون آیا کہ جی 23 مارچ کے لیے آپ ایک میسج ہمیں دے دیں. اچھا. تو میں نے کہا نہیں جی میں میسج نہیں دوں گی ایسا, کیونکہ آپ اینڈ آئی ہیو نتھنگ بائی دا وے فرینکلی میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دی انڈینز. آئی تھنک دے آر ویری اسمارٹ بزنس مین اینڈ دے ہیو ڈن ٹریمینڈسلی ویل فار دیمسیلوز. ہماری کمزوریاں ہیں جو ہمیں کھا رہی ہیں ابھی, ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ ایک کام کیجیے, جتنے آپ انڈینس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہاں جا کے آپ جو 14 اگست 23 مارچ ہے آپ وہاں جا کے ان سے میسیجز لیں ہمارے لیے, کیونکہ آپ ان کے اتنے امبیسڈرز بن چکے ہیں. آپ ان سے کچھ اچھا کہلوائیں پاکستان کے حوالے سے, اور ہم مان جائیں گے آپ کو اگر وہ آپ کو اچھا. اور آپ میرے پاس یا میرے جو یہ ہماری جو کمیونٹی, پھر میں نے اپنے جتنے بھی میرے دوست تھے میڈیا میں نے ان کو میسج میں نے کہا دیکھیں آپ کی مرضی, اگر آپ 23 مارچ پہ کوئی میسج دینا چاہیں میں تو نہیں دوں گی, کیونکہ اگر وہ ہمارے سہارے اپنے نیشنلسٹک اپیل دکھا رہے ہیں تو وہ ہماری طرف ایک وہ نیت بھی تو اچھی دکھائیں نا. اب ٹریڈ کو سیکیور کرنے کا کیوں ضرورت ہے فرح؟ بیکاز آپ چاہے انڈین کانٹینٹ جو الیگل چینلز پہ چل رہا ہے وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر پیسہ خرچ کرتا ہے. کیوں کیسے خرچ کرتا ہے کوئی ان سے سوال نہیں پوچھتا. یہ بھائی وہ چینلز نہ ان کے پاس رائٹس ہیں, نہ وہ ٹیکس بھرتے ہیں, نہ کچھ ہوتا ہے. وہ جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر وہاں پیسہ خرچ کر رہا ہے, جو مین اسٹریم آپ کے براڈ کاسٹرز ہیں وہ پیسہ ان کے پاس نہیں آ رہا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو مین اسٹریم جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ اٹیچڈ ہیں, کیونکہ ہم مین اسٹریم کے لیے کام کرتے ہیں, ہمارا جو ٹیکس ہے سورس کٹ رہا ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ میں نے تو ابھی میٹنگ میں کہا اپنے پروڈیوسر سے, میں نے کہا آئی تھنک ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیبل کے ساتھ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ جو ہمارا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے اور جو ہم مین اسٹریم کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں
अगर हमारी जो गवर्नमेंट है हमें प्रोटेक्शन ही नहीं दे रही, तो फिर हम क्यों टैक्स भरें, हम क्यों करें? हम भी केबल के साथ बैठ के एक डील कर लेते हैं, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर इलीगली जो फंडिंग वाला आ रहा है हम कहेंगे 50-50 हम बांट लेते हैं, तो गवर्नमेंट को ना पैसा आएगा, ना पाकिस्तान को पैसा आएगा, ना ट्रेड बढ़ेगा, है ना? तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए पाकिस्तानी सारे चैनल्स को कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, सही, ना कि इंडिया के। यानी कि हर वक्त वो इंडिया को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं या उनके सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो पाकिस्तान को कौन ब्रांड कर रहा है? तो ये हमारी मीडिया की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखे और पाकिस्तान को पैकेज करे। इस वक्त पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल फोरम में कहीं पे भी पाकिस्तान को जो अच्छा इमेज है उसको कोई पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा। और हमारे मैंने एक बार एक बात बताइएगा, अभी जबकि हमारे चैनल, सॉरी मैं गुफ्तगू में चाह रही हूँ सारी बातें हम कन्वे कर पाए, हमारी जो प्रोग्रामिंग चल रही है, अब अगर मैं भी व्यूअर हूं तो मैं नहीं देख पाती। मतलब एक खबर आपने एक दफा देख ली है, काफी है, गुड इनफ, आपने सुन ली है, वो ठीक है, आप उसे अपडेट्स देते हैं, फॉलो अप्स देते हैं, उसका एक तरीका है। आपने करंट अफेयर के कितने प्रोग्राम आप देख लेंगे जिसमें आपको पता है ये एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये यहाँ पर फ्लां पार्टी की रिप्रेजेंटेशन, उनका स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं, ये जो है ये फ्लां जो ग्रुप है या फ्लां एक्टिविटी को हाईलाइट किया जा रहा है। आप कितना टॉलरेट, हमारे पास एक्टिविटीज नहीं हमने रहने दी, हमारे पास अपने प्लेस नहीं रह गए, सबसे बड़ा ड्रामा चल रहा है ना। हाँ, हमारे पास अपने प्लेस नहीं रह गए हैं। You have actors right now, they're all political party workers, you don't need us anymore, we can just sit here and defend ourselves। यानी कि हमारा तो काम फारिग कर दिया आपने कि हम बैठ के यहीं अपनी एक व्यू कर सकते हैं ना, बिकॉज क्रिएटिविटी का तो हमने गला घोट दिया है। अभी आपके पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमने अपने आप को इसलिए इकट्ठा किया है प्रोड्यूसर्स ने और सबने कि जी हम जाएंगे इस हुकूमत के पास, कहेंगे जी आपने इन लोगों को सिक्योरिटी क्या आप दे रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब चीजें जो मर जाएंगी, फिर क्या होगा फरहद? देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम आगे का।